बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से एक बार फिर फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज का ये प्रोग्राम आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के हवाले से है, जिसमें आर्मीनिया को इस वक्त बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये कुछ इंडिपेंडेंट जो डिफेंस एनालिसिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त तक आज़रबाईजान 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी जो कि पहले आर्मीनिया के कब्जे में थी वो आज़ाद करवा चुका है। और ये टेरिटरी पिछले 30 साल से इस पर आर्मीनिया का कब्जा था। 1994 में ये जंग खत्म हुई थी, जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे 1992 के अंदर। तो उस वक्त आर्मीनिया ने रूस की मदद से इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर एक तस्लीम शुदा आज़रबाईजान के हिस्से थे। इसमें कब्जा करने की वजह क्या थी? जो मेन इलाका जहां पर ये झड़पें चल रही हैं, नागोर्नो काराबाख, यहां पर आर्मीनियन नस्ल के बाशिंदे रहते हैं जो क्रिश्चियन आबादी वाले हैं, लेकिन उससे अक्सरियत में इर्द गिर्द सारी जगह के ऊपर आज़रबाईजान जो तुर्क आज़री हैं, बेसिकली आज़रबाईजान तुर्किश नस्ल हैं, तुर्क आज़री मुसलमान जो हैं वहाँ पर रहते थे। और आर्मीनिया के बॉर्डर के साथ भी सारे इलाके में वही रहते थे। तो दरमियान में ये इलाका था जिसको उन्होंने हासिल करने के लिए उन्होंने इर्द गिर्द सारे इलाके पर भी कब्जा कर लिया। आप स्क्रीन पर मैप देख रहे होंगे। और ये सारा इलाका उस वक्त से लेकर अब तक आर्मीनिया के कब्जे में था। लेकिन अब ये झड़पें जिनका आगाज 27 सितंबर को हुआ और ये एक जंग में बदल गई, और इस सारे जंग के अंदर इस वक्त आज़रबाईजान हमें जीतता दिखाई देता है। और इस वक्त 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इन्होंने छुड़वा लिया है, जिसमें 193 यानी कि 193 कस्बे, छोटे छोटे एरियाज हैं जो आज़ाद करवा लिए गए हैं अब आर्मीनिया के कब्जे से। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान का जो सरहद है आज़रबाईजान के साथ, उसे मुकम्मल तौर पर अब वो आज़रबाईजान ने महफूज बना लिया है। उससे पहले ईरान के एक साइड का हिस्सा जो आर्मीनिया के कब्जे में था वो अब ज़ाहिर है कि आज़ाद हो गया और वहाँ पे नई पोस्ट बना दी गई हैं, और नई पोस्टों के ऊपर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज़ वगैरह का एहतमाम भी किया जा रहा है, जिसकी वीडियोज़ आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वक्त जो आज़रबाईजान की ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो उसके साथ लगती हैं ईरान के साथ, जबरियाल और जंगिलान, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आज़ाद करवा ली गई हैं। ये फ्रेश क्लैशेस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 27 तारीख से शुरू हुए थे। अब तक बकौल व्लादिमीर पुतिन साहब के, जो कि रूस के सदर हैं, यहां पर हलाकों की तादाद 5,000 से जायद हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से जायद है। सो एक फुल फ्लेज वॉर जिसमें दोनों जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फास्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज़रबाईजान का ये कहना है कि आर्मीनिया जानबूझकर फास्फोरस बम फेंक रहा है और खुसूसन जंगलात को आग लगा रहा है, क्योंकि जो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज़रबाईजान की जानिब से, आर्मीनिया चाहता है कि धुएं की वजह से ड्रोन से पिक्चर क्लियर ना हो, उसकी फौजी मूवमेंट क्लियर ना हो। लिहाजा इसके लिए जो केमिकल वेपन है, जो कि फास्फोरस बॉम्ब्स हैं, जो कि प्रोहिबिटेड हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है जंगलात के अंदर और बाज़ जगह पर शहरी आबादी के ऊपर भी, जिसकी वजह से आज़रबाईजान की जो शहरी कैजुअलिटीज़ हैं, जो नुकसानात, जानी नुकसानात हैं शहरी आबादियों में, वो ज़्यादा हो रहे हैं। इस वक्त 3 बार यहाँ पर सीज फायर भी हो चुका है रूस के ताउन से, लेकिन ये सीज फायर हार्डली चंद मिनट तक ही रहा, और उसके बाद एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को इस बात का मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जनाब इसकी वजह से ये सीज फायर कायम नहीं रह पाया। आज़रबाईजान का कहना यह है कि आर्मीनियन की आबादी पर बम्बारमेंट शुरू कर देता है, मिसाइल फेंकने शुरू कर देता है, जबकि सेम क्लेम जो है वो आर्मीनिया की जानिब से भी देखने में आता है कि आर्मीनिया का जो नागोर्नो काराबाख का इलाका है, कहना है कि वहां पर मिसाइल मारे जा रहे हैं। आर्मीनिया के अंदर तो ज़ाहिर है कि ये हमला आज़रबाईजान नहीं कर रहा, लेकिन आज़रबाईजान क्यों कहता है ये हमारा अपना इलाका है जिसे हम छुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हम अपने इलाके को क्यों बर्बाद करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। इसके अलावा आर्मीनिया ने इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में जंग वो जो हार रहे हैं बहुत बुरी तरह से, फौरी तौर पर रूसी सदर से दरख्वास्त की है। आर्मीनिया के वजीर आज़म ने, निकोल पेशिनान नाम है उनका, और उन्होंने थर्सडे एक चंद रोज़ पहले ही ये कहा है व्लादिमीर पुतिन से कि फौरी तौर पर मुलाकात के वक्त दिया जाए। और 1997 के अंदर जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था रूस और आर्मीनिया के दरमियान, म्यूचुअल डिफेंस के तहत अब आर्मीनिया का तहफ़्फ़ुज़ रूस करे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि
روس نے اس کے جواب میں فی الحال یہ کہا ہے, ڈی ڈبلیو کی سٹوری اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے, کہ رشیا ٹو اسسٹ آرمینیا اف کانفلکٹ ود آذربائیجان اسپریڈز بیونڈ ناگورنو کاراباخ. وجہ یہ ہے کہ ناگورنو کاراباخ جو ہے ٹیکنیکلی یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے. سو روس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں کودے, کیونکہ ظاہر ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر روس ڈائریکٹلی نہیں آ سکتا. ایک علاقہ جس پہ قبضہ کیا وہ آرمینیا نے, اگر آذربائیجان چھڑانے کے لیے جنگ کر رہا ہے تو اس میں آرمینیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, مینس کہ اس کے اپنے علاقے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, مقبوضہ علاقے آزاد کروائے جا رہے ہیں بالواسطہ طور پر. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ روس جو ہے وہ آرمینیا کی بھرپور مدد کر رہا ہے. اس کا اندازہ ایسے ہوگا کہ ایک ٹویٹ آذری پریزیڈنٹ کی جانب سے کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ اب تک جو جنگ ہوئی ہے 27 سپٹمبر سے لے کر, اس میں اندازاً $2.7 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ آرمینیا نے استعمال کر لیا ہے, $2.7 بلین کا. آرمینیا کا ٹوٹل بجٹ سالانہ صرف $2 بلین ہے, جبکہ آرمینیا کے جو اوپر قرضہ ہے اس وقت وہ $8 بلین کا ہے. یعنی کہ جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ آرمینیا کی بہت اچھی نہیں ہے, اور وہ افورڈ نہیں کرتا کہ اپنے ایک سال سے بجٹ سے زیادہ کا پیسہ وہ صرف ایک سوا ماہ کی جنگ کے اندر ہی جھونک دے. یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا کوئی تو بڑی طاقت ہے جو کہ آرمینیا کو یہ اسلحہ یا یہ مالی مدد فراہم کر رہی ہے, اور یہ تمام اشارے روس کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ روس اس وقت ایک بھرپور سپورٹر ہے. اس وقت کیا 1992 سے جب سے یہ آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین سے, اس وقت سے روس اس کا بھرپور سپورٹر ہے. اس میں کیونکہ آذربائیجان کے پاس تیل کی دولت ہے اور بہت بڑا پیسہ خرچہ ہے. آذربائیجان نے اپنے دفاعی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے روس تو نہیں لیکن اسرائیل, ترکی سے بہت سارے ڈرونز خریدے گئے ہیں, اور اس جنگ میں جو بات کی جا رہی ہے کہ ڈرونز ہی نے ایک ایج دیا ہے آذربائیجان کو. یہ جنگ وہ ڈرونز اور میزائلوں کی وجہ سے جیت رہا ہے, اور اس ڈرونز پہ احتجاج کے لیے آرمینیا نے اپنے امبیسڈر کو جو اسرائیل میں ہے کہا تھا کہ حکومت سے احتجاج کرے کہ وہ آذربائیجان کو یہ ڈرونز کیوں دے رہا ہے. لیکن آذربائیجان نے ایک بہت بڑی تعداد اسلحے کی خریدی ہے. پچھلے 10 سالوں کے اندر $24 بلین کا ٹوٹل اسلحہ خریدا ہے, جبکہ آرمینیا نے $4.7 بلین کا اسلحہ پچھلے 10 سالوں میں خریدا ہے. ڈبل تقریباً جہاز موجود ہیں اس وقت آذربائیجان کے پاس آرمینیا کے مقابلے میں, اور دیگر اسلحہ بھی دگنی تعداد میں ہے, جبکہ ڈرونز جو ہیں وہ آرمینیا کے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی موجود ہیں. لیکن ایک بہت بڑا فلیٹ خودکش ڈرونز کا جو کہ اسرائیلی میڈ ہیں اس وقت آذربائیجان کے پاس ہے, اور پھر ٹرکش میڈ ڈرونز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس ہے. اور یہ وہ ڈرونز ہیں جو کہ ایج دے رہے ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ آذربائیجان کو اس جنگ کے اندر. دوسری طرف جنگ کو میں شکست کی صورت میں ظاہر ہے کہ بالواسطہ طور پر آرمینیا نے ظاہر ہے کہ روس سے رابطہ کیا. روس نے یہ پیشکش کی ہے کہ ناگورنو کاراباخ کا علاقہ اگر آرمینیا آذربائیجان چھوڑ دے تو اس کے ارد گرد کے جو علاقے قبضہ کیے تھے آرمینیا نے 1992, 93, 94 کے اندر, وہ تمام علاقے واپس کر دیے جائیں. لیکن آذری لینڈ کے اندر جو درمیان میں ناگورنو کاراباخ کا علاقہ ہے وہ آرمینیا کے پاس ہی رہنے دیا جائے, اور ایک سڑک جو ہے وہ دی جائے وہاں سے آرمینیا تک کو آنے کے لیے, تاکہ آرمینیا وہاں سے اپنا رابطہ رکھ سکے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ آذربائیجان کو یہ آفر قبول نہیں ہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا اپنا علاقہ ہے, سو وہ آرمینیا کو کیوں دیں, یہ ممکن نہیں ہے بظاہر لگ رہا ہے. لیکن روس یہ کوشش کر رہا ہے کہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ دے کر جان, اگر چھوٹ سکتی ہے آرمینیا کے تو چھوٹ جائے, کیونکہ آرمینیا یہ جنگ جیتتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور یہ ولادیمیر پوٹن نے یہ آفر کی ہے, یہ تھرسڈے کو, یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے جس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو فاسفورس گیس کے حوالے سے, جو فاسفورس کا جو استعمال ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور دونوں جانب سے یہ الزامات کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ آرمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ڈرونز گرائے ہیں جناب کچھ آذربائیجان کے, لیکن آذربائیجان نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ جو ملٹری آکوپائیڈ ایریا ہے جی ناگورنو کاراباخ, اس کا یہ 7000 کلومیٹر کا یہ آذری ٹیریٹری ہے جو اس علاقے کے علاوہ انہوں نے قبضہ کی تھی, اور وہ ٹیریٹری بھی ظاہر ہے کہ آذربائیجان یہ چاہتا ہے. وہاں سے 1 ملین قریب مسلمان ڈسپلیس ہوئے تھے, جبکہ کئی ایک دیہات کو بالکل تباہ کر دیا گیا تھا اور سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا تھا, جس میں بچے عورتیں بھی شامل تھے. رشین فورسز نے آرمینین فورسز کے ساتھ مل کر وہاں پہ یہ کارروائی کی تھی. اس وقت جناب جو سارا کچھ جو صورتحال ہے, کیوں جیت رہا ہے آذربائیجان, یہ بات ہمیں 2 چیزیں اس سے میں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک یہ جو روایتی اسلحہ ہے وہ بیکار ہے, کیونکہ آرمینیا کے پاس جو ماہرین کہتے ہیں کہ 70-80
دہائی کی 70 اور 80 کی دہائی میں جو ایک روایتی اسلحہ تھا، جو میزائلز تھے اس وقت کے، اور جو جہاز ہیں، توپیں ہیں، ٹینک ہیں، یہ اسلحہ موجود ہے، اس سے وہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسری جانب جو آذربائیجان ہے اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ڈرونز ہیں، اس کے پاس وہ میزائلز ہیں جو کہ لیزر گائیڈڈ ہیں، اور وہ ایکوریٹلی ڈرونز کی مدد سے نشان دیکھتا ہے کہاں اس نے گرانے ہیں اور وہاں وہ گراتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں جہاں ٹینکس تھے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ لانچرز ان کے لگے ہوئے تھے آرمینیا کے، وہ اس نے پن پوائنٹ کر کے تباہ کیے. اسکرین پہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، بہت ساری جگہوں پہ بالکل پن پوائنٹ کر کے تباہ کیے. سو لہٰذا جب آپ S-300 کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیفنس سسٹم تھا میزائلوں کے حوالے سے، وہ بھی رشین جو آرمینیا کے پاس تھا وہ بھی تباہ کر دیا آذربائیجان نے. آرمینیا بار اس کی نفی کرتا ہے، لیکن ان ساری کاموں میں ڈرونز یوز ہوئے. سو اب جو جنگ ہے وہ روایتی ہتھیاروں سے باہر نکل گئی ہے. اب اگر ہم سمجھیں گے ٹینکس جو ہیں ان سے جنگ لڑی جا سکتی ہے، یا پھر صرف جہازوں کے سر پر جنگ لڑی جا سکتی ہے، یا میزائلوں یا توپوں کے سر پر جنگ لڑی جا سکتی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز ہیں، یہی فیصلہ کن چیز ہے کسی جنگ کے اندر، اور انہی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آذربائیجان کی فوجیں جو ہیں وہ جیت رہی ہیں. اور اس وقت ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس خاصا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس وقت آپ جو اسکرین پر ایک میپ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میپ کے مطابق جو علاقے قبضہ ہو چکے ہیں وہ گرین رنگ میں، یعنی کہ جو واپس جن کو آذربائیجان نے جن پہ قبضہ کر لیا ہے وہ گرین رنگ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. ریڈ کلر میں وہ ایریاز ہیں جہاں پر بدستور اس وقت جنگ جاری ہے. پرپل کلر وہ ہے جو مقبوضہ علاقہ ہے جس پہ آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. سو یہ وہ تمام ایریاز اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نقشے کے اندر، جہاں پر جو آکوپائی کر لیے ہیں اس جنگ کے اندر 27 سپٹمبر کے بعد سے جو جنگ چل رہی ہے. اس میں ایک اور بات دیکھنے میں آئی کہ آذربائیجان کے اندر پاکستان اور ٹرکی کے فلیگز بہت ہمیں دکھائی دیے عوام کی جانب سے، اور آرمینیا کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ پاکستان اور ٹرکی کی فوجیں وہاں پر موجود ہیں جو لڑ رہی ہیں، اور یہ آذری فوجیں نہیں ہیں، بیسیکلی یہ پاکستانی فوجیں ہیں اور ٹرکش فوجیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کے جو جنگجو ہیں یہ بھی وہاں پر لڑ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا، اور پاکستان کی دفتر خارجہ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن عوامی سطح کے اوپر بہت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے، اور آپ ہمیں آذربائیجان میں جگہ جگہ پاکستانی، ٹرکش اور آرمین اور آذربائیجانی فلیگز جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور دونوں ممالک میں مزید قربتیں آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان اور ترکی دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کھل کر آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سو جناب یہ میرا آج کا پروگرام تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. میں ہوں فرحان اسلم، مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.